بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں شوہر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجازی خدا۔ آج کی حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتائے گی کہ اس لفظ کا پس منظر کیا ہے اور کیا اسے استعمال کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، باب ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3277ویں حدیث کتاب میں اور 29ویں ہے باب میں۔ حدیث کی عبارت پڑھنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ عن قیس بن سعد قال اتیت الحیرة فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احق ان يسجد له فأتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی اتیت الحیرة فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فأنت احق بأن يسجد لك فقال لي أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعل لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق رواه أبو داود۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح 41واں باب ہے کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کا باب۔ اب اور یہ حدیث سنن دارمی میں بھی ہے 1504۔ بعض اہل علم اس حدیث کی سند پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ اور دیگر قدیم اور جدید محدثین کی بہت بڑی جماعت نے اس حدیث کو قابل حجت قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی تائید دیگر بہت ساری احادیث سے ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قابل حجت ہے انشاءاللہ۔ اس حدیث کا تعلق ایک داستان کے ساتھ ہے، چھوٹی سی داستان ہے۔ سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیرہ آیا۔ حیرہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ جب میں اکل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ساری بات سنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو اسے بھی سجدہ کرو گے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کا حق مقرر کر دیا ہے۔ تو میں یہاں اس مناسبت سے 2-3 موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، تعظیمی اور عبادت والا۔ اسلام سے پہلے تعظیمی سجدے کی گنجائش تھی، عبادت والا سجدہ ہر دور میں منع تھا۔ اسلام نے آ کر تعظیمی سجدے سے بھی منع کر دیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ قبر پر سجدہ کرنا یا کسی زندہ مردہ کو سجدہ کرنا یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان کرے یا غیر مسلم۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیویوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی عزت اور احترام کو شعار بنائیں، لیکن ساتھ شرعی حدود و قیود کی پابندی لازمی ہے۔ ہندوؤں والا عقیدہ نہ اختیار کریں کہ پتی دیو یا پتی دیوتا۔
یہ حدیث یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے، کسی اور کے لیے سجدہ قطعی طور پر جائز نہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، قرآن مجید بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، وہاں پر آپ سے دین سیکھنے کے لیے سوالات بھی کرتے تھے تاکہ عقیدے کے اندر فساد پیدا نہ ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر کو جو مجازی خدا کہا جاتا ہے اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر امید رکھوں گا کہ نہ صرف ان اسباق سے خود فائدہ اٹھائیں بلکہ دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ اسباق آگے شیئر کریں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔